میرے آقا مولا نے فرمایا یہ اتنی چلے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف۔ یہ تلوار کس کے خلاف چلے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلی کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے۔ پتہ لگ گیا ہے کہ قوت کا طریقہ کار کیا ہے، جہاد کا طریقہ کار کیا ہے، اپنوں کے اوپر نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہم بڑے پریشان ہیں، لبیک والوں نے اتنی اسٹریٹ پاور بنا لی ہے، یہ طاقت پتہ نہیں کہا جائے گی۔ میں نے کہا تم بے فکر ہو کے گھر سوئے رہو، یہ طاقت صرف اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ ہمارا ہر چیز تیرے دشمنوں نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ساڑی ایک جتنی بھی طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں واسطے۔ اور جڑے محب وطن دے محب وطنی دے ساڑھے گل توق پانا چاہتے ہیں، ساڑھے قائد کی ڈیری بچ لکھا ہویا آپ نے لکھا کہ حب الوطنی اے نہیں کہ اے کیا جاوے میں نو پاکستان نال بڑی محبت ہے، میں نو پاکستان نال بڑی محبت ہے، ساری رات علاب دین جی ہمیں وطن سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا اے ادھی محبت ہے، اے پوری محبت نہیں۔ اتھے تھلے لکھا ہویا ڈیری دے کہ پوری محبت ہے کہ وطن دے دشمنوں نال دشمنی نہیں ہوئے۔ ادھی محبت تو تسی کہندے ہو کہ اسی پاکستان دے بارے ساں تے جڑا پاکستان دا دشمن ہے انڈیا اون دے نال کوریڈور بھی کھول دیو، اون دے نال راہداریاں بھی کھول دیو۔ اس دا مطلب ہے کہ تانوں وطن نال محبت نہیں، تانوں اپنی عیاشیاں نال محبت ہے۔ صاحب ظاہر ہے تسی اسلام دا او رویہ دکھانا چاہندے ہو جس وچ کشمیر نو لین واسطے صرف آدھا گھنٹہ دھوپ تے کھڑا کیتا جا سکدا، اور تو کچھ نہیں ہو سکدا۔ اسی اسلام کی وہ گل کرتے ہیں کہ جناب تسی ہونے آرڈر لاؤ تے لبیک والے پہلے نہ گھسے کشمیر واسطے نہ پھر گل کرنا، لیکن اے نہیں کہ جناب تسی بنی گالج بہ کے مزے نال چاواں اڑاؤ اور قوم دے بچے تھلے مردے رہن۔ پہلے بلاؤ نا جڑے دو پڑھن واسطے اسرائیل بھیجے ہوئے جے انہوں نے بلاؤ پاکستان ہے، پھر اسی تہاڈی پاکستانیت مکمل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے لیاؤ پاکستان ہے، اپنی جائیداداں لیاؤ پاکستان ہے، پھر اسی سمجھیں گے تسی کشمیر واسطے مخلص ہو۔ لوکاں دے بچے مروا کے کشمیر واسطے نام لینا اور ایک کہنا کہ ادھے گھنٹے دھوپتے کھڑے ہو جاؤ اس تو بعد اندر چلے جاؤ کشمیر فتح ہو جائے گا۔ کشمیر اس طرح نہیں آئے گا، مسلمانوں کی ترقی اس طرح نہیں ہوئے گی۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کریں۔ سارے واسطے اصول ہو سکتا، سارے واسطے ساری کائنات واسطے کوئی اصول ہو سکتا، مسلمان واسطے اصول وہی ہے جڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ پریشان ہو گئے اسے ایسی گل کی تھی۔ اساں اے ساری گلاں تواڈے نال ایتھے گلی محلے چ آ کے کرنیاں۔ صاحب ظاہر میڈیا والے تے سانوں دکھاندے نہیں کیونکہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ وہ تو تانوں نچدیاں کڑیاں ہی وکھا سکدے ہیں، وہ تانوں یہ جذبے والیاں گلاں نہیں دس سکدے، وہ تانوں شرم و حیا والیاں گلاں نہیں دس سکدے، وہ تانوں یہ نہیں دس سکدے کہ حضرت بشر حافظی ہمشیرہ ایک حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک مسئلہ آیا۔ امام صاحب ایسے مسجد چ بیٹھے، پردے دے پیچھے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب میں سود کردیاں اور میں اپنی گھر دی چھت تے بیٹھ کے سود کردیاں اور اپنا دیا جلاندیاں، اپنا تیل اس دے اندر پاندیاں۔ اس دوران شام دے وقت جدوں میں سود کت رہی ہوندیاں تے بادشاہ دی سواری میرے گھر دے قریب تو گزر دی اور انہوں نے اگے مشلہ بلند کی ہوندیاں، انہوں دی روشنی اور میرے دیے دی روشنی مل جاندی۔ پھر اس طرح ہوتا کہ انہوں مشلہ دی روشنی میرے دیے تے حاوی ہو جاندی۔ کیا اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہے مسلمانوں کا کردار۔
منی لانڈرنگ نہیں، پاناما نہیں، کرپشن نہیں. اے مسلمان ایک عورت کا کردار ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اپنی مسجد سے بیٹھے سب پھسل گیا. میں کہا ایک مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ پتہ ہے نا پرانے زمانے سود کرتی ہیں سنمائیاں. مائی صاحبہ نے مسئلہ کی پوچھا، دوبارہ سن لو کہ میں چھت سے بیٹھ کے سود کرتی ہیں اپنے پیسے کا تیل جلا کے دیا جلا کے. اس دوران بادشاہ دی سواری گزر دی، اس دے اگے مشن ہوندیاں، وہ مشن جدو بلند ہوندیاں تے میری روشنی اور بادشاہ دی سواریاں دے جڑی پروٹوکول ہے اس دی روشنی مل جاندی ہے. پھر اس طرح ہوندا کہ وہ روشنی میرے دیے دی روشنی تے غالب آ جاندی. اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ مسلمان جڑا ہوندا نا وہ حرام اور حلال دی اتنی تمیز رکھدا. سبحان اللہ. جڑا اس تو بغیر ہوئے تاں پھر انہاں دی گودا انہاں ماما دی گودا محمد بن قاسم آندے، تاں پھر انہاں دی ماما دی گودا صلاح الدین ایوبی آندے، تاں پھر انہاں ماما دی گودا جناب محمود غزنوی پیدا ہوندے، تاں پھر جناب انہاں ماما دی گودا میں راشد منہاس جیسے جوان پیدا ہوندے. اس طرح نہیں ہوتا. پھر تاں انہاں ماما دی گودا میں ایم عالم جیسے جوان آندے. اس طرح عام گل نہیں کہ جناب پھر جنہاں دی اتنی احتیاط ہوئے نا انہاں دی گودا جتنے پاک ہرے آئے. اس طرح نہیں. بابا جی فرماندے سن کہ کیبلاں ویکھنیاں ساڈیاں ماواں بہناں کیاں چھڑ دیں. اے تساں ناراض نہیں ہونا، اے ساڈی روایات تہذیب تمدن سارا کچھ لے گیا کفر. اسی واپس حضور دی دین دی طرف آنا اور اپنے گھراں وچ بھی دین لے آنا. اسی تے چوکاں تے جڑا اعلان کرنا وہ تو کرنا ہی کرنا، اپنے گھراں وچ بھی اصل دین لے کے آنا. اور اے اسی سارے کفر کو منہ موڑ کے حضور دے در وال منہ کرنا. اور اگر سادہ منہ ہو گیا اور ساڑی محبت صادق ہو گئی تو پھر وہ منظر بنے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اگر تواڈے کول بہت سارا وقت ہے نا، بہت ساری چیزاں فالتو وقت ہے تو فلماں ڈرامے نہ بیٹھا کرو، اتنی دیر بیٹھ کے حضور کے درود پڑھیا کرو اور اپنے منہ نو حضور دے درود پڑھ کے خوشبودار کریا کرو. اور اپنے وقت کو اس طرح ضائع نہ کریا کرو کہ اے جناب اے چند دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی آخری حدیث پاک سنا کے تواڈے کو اجازت دینا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اے او باعث صحابیاں اے فرماندے ہیں میرے آقا مولا نے جدوں مینوں دیکھا مسکرا کے دیکھا، جدوں میں نے دیکھا مسکرا کے دیکھا. اے امت دے نوجواناں واسطے گل ہے اور اے بابا جی دا پیغام ہے جڑا اسی انہاں کو سنیا. اور اسی اپنے کردار بھی درست کرنے. ساڈی گفتار تے کفر لرز گیا نا، ہن اسی اپنا کردار بھی مضبوط کرنا اور اتنا مضبوط کرنا کہ کوئی دنیا دی چیز اس کو ہلا نہ سکے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ایک کہتے ہیں کہ جدو بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھا مسکرا کے دیکھا. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر اچانک کسی نامحرم دے اوپر نظر پہ جاوے تو پھر؟ میرے آقا مولا نے فرمایا صرف بس رہا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دی شان ہے کہ یوسف حاضر امہ نے اس امت دے یوسف سب تو حسین اس امت دے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے فرمایا جریر بن عبداللہ البجلی اپنی نظر پھیر لوی، اگر دوبارہ تیری دوسری نظر پئی تو تیرا تمام حسن زیادہ رہے گا. اور اگر تسی اپنی جوانیاں اپنے جذبے قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنے کرداراں دے اندر بھی پاکیزگی لے کے آنی. اور مومن وہ ہوندا جس نو دو عالم دی پرواہ نہیں ہوندی. علامہ اقبال نے ایک بند بنیا ہوندے چھے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. علامہ اقبال کہتا سوچ تو صحیح تو کس آسمان دا خوبصورت تارا ہے جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت بلال، مولا کائنات، حضرت سعد، حضرت سعید، پھر چلدے چلدے صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، جناب غازی الدین، غازی ممتاز قادری، کیسا چمکدا ہے ستارہ. اگے آئے کہندا کبھی تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں. اس شعر کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. ایران کی جدو جنگ ہوئی نا تے جنگ تو پہلے مبازرت ہوندی ہے جس نو آج دے دور وچ 1-to-1 مقابلہ کیا جاتا. 1-to-1 مقابلے میں سمجھتے ہو نا، آمنے سامنے ادھر ایک فوجی نکلدا ادھر ایک فوجی نکلدا، جڑا جس تے غالب آ جاوے
اور جناب سارا سامان دوسرے دا ہوندا ادھروں ایران دا بادشاہ مقابلے واسطے نکلیا، ادھروں ایک مسلمان مجاہد نکلیا، انہیں نعرہ تکبیر بلند کیتا، نعرہ رسالت بلند کیتا، جا کے اس نے غلبہ پا لیا، اس دا تاج گھوڑا سارا اس دے قبضے چ آ گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ رات دے ٹائم کسرا دے محل دے اندر سنگ مرمر لگیا ہویا اور سنگ مرمر دے اندر تمام مال غنیمت جوڑ کے رکھ دیتا گیا۔ مسلمان اپنے ایمان دی اتھے تک حفاظت کردا، اور مسلمان کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا، اگر وہ بے ایمان ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور مومن کبھی رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردا۔ او جدو سارا مال غنیمت جمع ہو گیا تے رات دے ٹائم دو مجاہد اس کے اوپر حفاظت تے مامور بیٹھے ہوئے، دیکھتے ہیں کہ اچانک فرش کے اوپر دیکھے نا کس طرح فرش کے اوپر کوئی چیز سٹی جائے تو آواز آندی کس طرح دی آندی نا آواز، دیکھتے ہیں کہ فرش کے اندر کوئی آواز پیدا ہوئی، اچانک چوکنے ہوندے نے، کہتے ہیں کون ہے؟ دیکھا تے کوئی چیز آئی اور آ کے وہ مال غنیمت نہ ٹکرا گئی۔ انہوں نے پوچھا جی کون؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ دا بندہ۔ انہوں نے کہا جی کی کرنا آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی دن مقابلہ ہویا سی دارا بادشاہ دے نال، اس دا تاج میرے حصے چ آ گیا سی، وہ واپس مال غنیمت جمع کرانا ہے، اور جمع کس حال نہ کرانا ہے کہ انہوں نے تاج رکھیا زمین دے اوتے اور ٹھوکر لا کے مال غنیمت کی طرف بھیجا۔ اے مسلمان دی شان، علامہ اقبال کہتا تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور وہ مجاہد کہنے لگے کہ جناب اپنا نام تو دسو، تسی کون ہو جڑا دارا دا تاج واپس کر کے جا رہے ہو مال غنیمت دے۔ تے ساڈے بابا جی نے سانو یہی دسیا کہ جڑا کام کرنا اللہ اور اس کے رسول واسطے کرنا۔ وہ کہنے لگا، مجاہد کہنے لگا کہ جس دے واسطے میں ایک کام کیتا ہوں میرا نام ہی جاندا، اس سے اخلاص کو رکھتے ہوئے اساں حضور دے دین نو تک تے لے کے آنا۔ بس اپنی زندگیاں کے اندر جڑی سب نال شے مقدم رکھنی نا او حضور دی محبت ہے انشاءاللہ۔ اور اے حضور دی محبت ہے کہ جدو اسی بابا جی کو آندے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے فلاسفر آندے 10 منٹ بعد آگے کہندے کہ علامہ صاحب کے عشق رسول نے ہمیں لکھا کے رکھ دیا۔ بس حضور نال محبت اس طرح کرنی کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، اور اتنی شدت نال کرنی جس طرح بابا جی کہہ گئے حضور نال محبت انے واہ کرنی، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نہ کسی دی سننی، جڑا حضور دی محبت دی گل کرے ان دی ہی سننی، اور جڑا اس محبت تو باہر آوے ان دی نہیں سننی۔ اور انہوں نے دس دینا کہ ساڈے بابا جی سانو سبق دے کے گئے کہ ایسا دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ایسا حضور دے دین وال دیکھنا، اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا۔ اور یہ دین علامہ اقبال کہندا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہندا کہ جس دین نے صحرا تو نکل کر دو سلطنت الٹ کے رکھ دیتی ہیں سن نا، کہندا فرشتے آپس سے گلاں کرتے پین کہ وہ دین اور شیر پھر ہوشیار ہونا لین، اور وہ شیر تسی ہو جنہاں حضور دے دین تک تے لے کے آنا، جنہاں نے اس ملک پاکستان نو پوری دنیا دے اوپر سپر پاور بنانا، اس دے واسطے تساں ہر چیز تو بعد کے اپنے دلوں دے اندر حضور دی محبت پیدا کرنی، اور یہ محبت پیدا ہو گئی پھر کائنات دی ہر چیز تہاڈے اگے شرمندہ تعبیر ہو جائے گی، تساں سوچنا وہ کام ہوندا جائے گا۔ دیکھتے نہیں کہ جناب دنیا تو جان تو بعد لوگ کہتے ہیں بھول جانے کل پرسوں دی گل ہے جناب اے منڈے چند آئیں پھر لبیک کا نعرہ ختم ہو جائے گا۔ میں کہا بابا جی عشق دی وہ چنگاری بھر کے گئے اے لبیک آنے اور تاکے نہیں عشق دے پٹاکے بڑھ گئے۔ رسول اللہ
علامہ صاحب فرمانا سن بھائی انگوٹھا لانا علامہ صاحب بڑی پیچھے رہ گیا ہن حضور دے امتی حضور دے نام تے جان دین واسطے فرمایا اے تے گل ہی کوئی نہیں پرچی تے رہ ہی کوئی نہیں روڑا گیا پرچی نالوں کام اگے لگ گیا جدوں ساڈے قائد دے سامنے کہندا سی نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ آپ میں چلے اسی حضور دے نام تے گردن ودا اسی حضور دے نام تے گردن ودا چکے ہیں قدم ودان والی گل پیچھے رہ گئی اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی کامل محبت عطا فرمائے اور اس نظریے دے اوتے کار بند رہنے توفیق عطا فرمائے جڑا نظریہ امیر المجاہدین سانوں دے کے گئے اور اس فکر دے اوتے کار بند رہنے دی توفیق عطا فرمائے اس فکر دے اوتے اسی چلتے ہیں انشاءاللہ حضور کا دین تک تاجدار ختم نبوت آخر دعوانا